السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ کیا حال ہیں آپ سب کے؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ رمضان اچھا گزارا ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے روزے، آپ کی عبادات، تراویح، تلاوت قرآن، صدقہ و خیرات، دورہ قرآن کا سننا یہ سب قبول فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی خاص رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرما دے، ہم سے راضی ہو جائے۔ آمین اللہم آمین۔ آج ہم تیسرے پارے کا آغاز کر رہے ہیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 253 سے اس پارے کا آغاز ہو رہا ہے۔ دوسرے پارے میں ہم نے تحویل قبلہ پر بات کی تھی۔ خانہ کعبہ کو مرکز بنا کر یہ اعلان بھی کیا گیا تھا کہ اب منصب امامت جو ہے وہ امت محمدیہ کو دی جا رہی ہے، بنی اسرائیل سے لے کر۔ پھر امت محمدیہ کو دی جانے والی 4 ذمہ داریاں بتائی گئی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہی 4 ذمہ داریاں ان کے بعد اب ہم نے نبھانی ہے۔ قیامت تک کے مسلمانوں نے ان کو نبھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین توفیق عطا فرمائے، کیونکہ جب کسی کو کوئی اہم ذمہ داری دی جاتی ہے تو پھر اس کا فرض بنتا ہے کہ اسے احسن طریقے سے نبھائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توفیق بھی مانگے، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرے، ذکر کرے، شکر کرے، صبر کرے اور مسلسل دعائیں کرے، کوشش کے ساتھ ساتھ اپنا عمل بدلے، تزکیہ نفس کرے۔ جب اپنا تزکیہ نفس ہو جاتا ہے، جب بات اللہ کی دل میں اتر جاتی ہے تو پھر دل ہی سے بات نکلتی ہے اور دوسروں کے بھی دل میں اتر جاتی ہے۔ ہمیں سب سے پہلے اپنے اندر تبدیلی لانی ہے، اپنی اصلاح کرنی ہے، جو کہ قرآن و حدیث سے ہوگی، اطاعت رسول سے ہوگی، اللہ کے ہر حکم پر عمل کرنے سے ہوگی۔ اللہ اور رسول کی اطاعت بہت ہی ضروری ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین توفیق عطا فرمائے۔ آئیے پہلے ہم جو ہمارے تیسرے پارے کا پہلا ربع ہے اس کی تلاوت سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ تفسیر کریں گے اور اس پہلے ربع پارے میں سے ہم نے عمل کے لیے کیا سیکھا انشاءاللہ وہ پوائنٹس بھی ہم نوٹ کریں گے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات۔ یہ رسول جو ہماری طرف سے ساروں کی ہدایت پر بابور ہوئے، ہم نے ان کو ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر مرتبے عطا کیے۔ ان میں کوئی ایسا تھا جس سے اللہ نے کلام کیا، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، کسی کو اس نے دوسری حیثیتوں سے بلند درجے دیے، جیسا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انبیاء پر فضیلت ہے، اور آخر میں عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں عطا کی، اور کسی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت سارے معجزے عطا کیے اور روح پاک سے اس کی مدد کی، یعنی جبرائیل علیہ السلام سے۔ انبیاء کرام کو ایک دوسرے پر فضیلت دینا، فوقیت دینا اللہ کا کام ہے، ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہم نے سب انبیاء کرام پر ایمان لانا ہے، کیونکہ ایک کا انکار سب کا انکار ہوتا ہے۔ پھر کہا جا رہا ہے اگر اللہ چاہتا تو ممکن نہ تھا کہ ان رسولوں کے بعد جو لوگ روشن نشانیاں دیکھ چکے تھے وہ آپس میں لڑتے، مگر اللہ کی یہ مشیت نہیں تھی کہ وہ لوگوں کو جبراً اختلاف سے روکے، کیونکہ اللہ نے انسان کو مرضی اور اختیار دے کر اس دنیا میں بھیجا ہے۔ ہدایت اور گمراہی کے راستے کے لیے انبیاء کرام اور آسمانی کتابیں بھی بھیجی ہیں، اور یہی بندے کی آزمائش ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کون سا راستہ اختیار کرتا ہے۔ جو راستہ اختیار کرے گا اس کے مطابق پھر اس کا انجام ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اگر انہیں جبراً روکتا تو وہاں اختلاف نہ ہوتا، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ ظاہر ہے پھر کوئی ایمان لایا اور کسی نے کفر کی راہ اختیار کی،
اللہ چاہتا تو وہ ہرگز نہ لڑتے، مگر اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ یعنی اللہ یہی چاہتا ہے کہ بندہ اپنی مرضی سے کوئی ایک راستہ چنے۔ ہاں، جو راستہ وہ چنتا ہے وہی اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان فرما دیتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو کچھ بالو بتا ہم نے تم کو بخشا ہے اس میں سے خرچ کرو، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی، نہ دوستی کام آئے گی اور نہ سفارش چلے گی، اور ظالم اصل میں وہی ہیں جو کفر کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ اب اہل ایمان سے کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنے ایمان لانے کے مقصد کو نہ بھولیں، اس مقصد کے حصول کے لیے بال خرچ کریں، جس طرح وہ جہاد بالنفس کر رہے ہیں، یعنی اپنے آپ کو بدل رہے ہیں، اپنا تزکیہ نفس کر رہے ہیں، قرآن کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال رہے ہیں، جو کہ افضل اور اعلیٰ ترین جہاد ہے۔ اسی طرح جہاد بالمال بھی کرے، کیونکہ دین کے فروغ کے لیے اور دین کے دفاع کے لیے مال کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ بہترین انفاق فی سبیل اللہ ہے کہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے دل کھول کر مال خرچ کیا جائے، کیونکہ یہ مال آخرت میں کام آئے گا، کیونکہ اس دن کوئی رشتہ دار، کوئی سفارش بالکل کام نہیں آئے گی، بلکہ انسان کے دنیا میں کیے گئے اعمال ہی اس دن کام آئیں گے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ زندہ جاوید ہستی ہے جو تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ آیت الکرسی جو ہے یہ قرآن کی عظیم ترین اور افضل آیت ہے۔ نسائی میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا اس کو جنت میں داخل ہونے کے لیے سوائے موت کے کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، یعنی مرتے ہی جنت میں جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آیت الکرسی قرآن کی سب آیات کی سردار ہے، اس کو پڑھنے سے جان و مال کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ الحی القیوم اس میں اعظم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب سونے لگو تو اسے پڑھ لو، اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ نگہبان مقرر ہو جائے گا۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت ہی خوبصورت اور جامع تعارف ہے۔ پھر کہا جا رہا ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، وہ نہ سوتا ہے اور نہ اسے اونگ آتی ہے، زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، کون ہے جو اس کی جناب اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے؟ جو کچھ بندوں کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ ان سے اوجل ہے اس سے بھی وہ واقف ہے، اور اس کی معلومات میں سے کوئی چیز ان کی گرفت میں نہیں آ سکتی الا یہ کہ کسی چیز کا علم وہ خود ہی ان کو دینا چاہے۔ اس کی حکومت آسمانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے، اور ان کی نگہبانی اس کے لیے کوئی تھکا دینے والا کام نہیں ہے، یعنی پوری کائنات پر اس کا اختیار چھایا ہوا ہے، یعنی اسی کی حکومت ہے، بس وہی ایک بزرگ اور برتر ذات ہے۔ دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، صحیح بات غلط خیالات سے الگ چھانٹ کر رکھ دی گئی ہے۔ یہاں جو کہا جا رہا ہے نا کہ دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، تو اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے جیسا کہ کچھ لوگ اس کی تفسیر اس طرح سے کرتے ہیں کہ جی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو احکامات مشکل لگتے ہیں ان پر عمل نہ کرو، چہرے کا پردہ مشکل لگتا ہے نہ کرو کیونکہ دل میں سختی نہیں ہے۔ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو جبرن زبردستی مسلمان بنانا منع ہے۔ ہاں، جب وہ اسلام میں داخل ہو جائے تو پھر پورے کا پورا سے داخل ہونا ہوگا، یعنی پھر اللہ تعالیٰ کے سب احکامات پر عمل کرنا ہوگا۔ اب جو کوئی طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لے آیا، اس نے ایک مضبوط سہارا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں، اور اللہ جس کا سہارا اس نے لیا ہے سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔
اللہ کا سہارا جو ہے وہ کہا جا رہا ہے بالعروۃ الوثقی ہے، یعنی ایک مضبوط سہارا ہے۔ اور جو شخص طاغوت کو، لوگوں کے کمزور جو سہارے ہوتے ہیں ان کو چھوڑ کر اللہ کو تھامتا ہے، یعنی کسی پیر فقیر سے، کسی قبر والے سے نہیں مانگتا، صرف اللہ سے مانگتا ہے، اس کے آگے جھکتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے محفوظ احصار میں، یعنی ایک محفوظ چھتری کے نیچے آ گیا ہے۔ اللہ کے علاوہ سب سہارے جو ہیں وہ مفاد کے ہوتے ہیں، مطلب جب نکل جائے تو وہ چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ اللہ اپنے مخلص بندے کو کبھی بے سہارا، بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا، نا امید نہیں چھوڑتا۔ اللہ کا مضبوط سہارا، اللہ کی مضبوط رسی یعنی قرآن کو تھامنے ہی سے ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو مضبوطی سے تھامنے کی بہترین توفیق عطا فرمائے۔ تھامنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس کو ترجمہ و تفسیر سے سیکھنا ہے، ہر حکم پر عمل کرنا ہے اور اسے دوسروں تک بھی پہنچانا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الی النور، جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کا حامی و مددگار اللہ ہے، اور وہ ان کو تاریکیوں سے روشنی میں نکال لاتا ہے، یعنی ایمان کی روشنی انسان کو کفر کے، شرک کے، بدعت کے اور جہالت کے اندھیروں سے نکالتی ہے۔ اور جو لوگ کفر کی راہ اختیار کرتے ہیں ان کے حامی و مددگار طاغوت ہیں۔ طاغوت ہر سرکش قوت کو کہا جاتا ہے جو انسان کو ہدایت سے دور کرتی ہو، اور کہا جا رہا ہے جس کا دوست طاغوت بن جائے پھر وہ انہیں روشنی سے تاریکیوں کی طرف کھینچ لے جاتا ہے، یعنی ہدایت سے گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ کیا تم نے اس شخص کے حال پر غور کیا ہے جس نے ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کیا تھا؟ جھگڑا اس بات پر کہ ابراہیم کا رب کون ہے۔ نمرود نے جھگڑا کیا تھا جو عراق کا بادشاہ تھا، اور اس بنا پر کہ اس شخص کو اللہ نے حکومت دے رکھی تھی۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جس کے اختیار میں زندگی اور موت ہے، تو اس نے جواب دیا زندگی اور موت میرے اختیار میں ہے۔ کہا جاتا ہے نمرود نے جیل سے 2 آدمی منگوائے، ایک کی گردن اڑا دی، دوسرے سے کہا جاؤ معاف کیا، اور پھر کہا دیکھا زندگی موت کا اختیار تو میرے پاس ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا، اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم ذرا اسے مغرب سے تو نکالو۔ نمرود خود کو خدا کہتا تھا، یعنی خدائی کا دعویٰ کیا کرتا تھا، اور کہتا تھا کہ زندگی موت جو ہے وہ میرے ہاتھ میں ہے۔ جب اسے کہا گیا کہ ٹھیک ہے تم سورج کو مغرب سے طلوع کرو، تو یہ سن کر وہ حیران رہ گیا، مگر اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دکھاتا، راہ راست نہیں دکھاتا۔ یا پھر مثال کے طور پر اس شخص کو دیکھو جس کا گزر ایک ایسی بستی پر ہوا جو اپنی چھتوں پر اوندھی گری پڑی تھی۔ اب ایک اور مثال دی جا رہی ہے۔ بخت نصر نے فلسطین پر حملہ کیا، 2500 سال بعد آج بھی وہی جنگ جاری ہے۔ بخت نصر نے جب حملہ کیا فلسطین پر تو 12 لاکھ میں سے 6 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا اور 6 لاکھ کو بھیڑ بکریوں کی طرح قیدی بنا کر لے گیا۔ 150 سال تک وہ قید رہے، یروشلم اجڑا رہا، ہیکل سلیمانی شہید ہو گیا، ایک اینٹ بھی نہ بچی، اور تابوت سکینہ جو ہے وہ بھی وہ ساتھ لے گیا، جس میں حضرت موسیٰ کا عصا، تورات کی تختیاں اور ہارون علیہ السلام کے جوتے وغیرہ اور دیگر نشانیاں تھیں۔ پھر ایران کے بادشاہ ذوالقرنین نے بنی اسرائیل کے ساتھ مل کر یروشلم آزاد کروایا، اسے تعمیر کروایا۔ 70 عیسوی میں رومن جنرل ٹائٹس نے دوبارہ یہودیوں کو ہلاک کیا، یروشلم تباہ کیا۔ کہا جاتا ہے یہ شخص جو ہے وہ عزیر علیہ السلام تھے، اور یہ بستی
فلسطین کی تھی۔ لہٰذا اس مثال میں کہا جا رہا ہے کہ اس شخص کو دیکھو جس کا گزر ایک ایسی بستی پر ہوا، یعنی فلسطین، جو اپنی چھتوں پر اوندھی گری پڑی تھی، یعنی کہ سب گھر ٹوٹے پڑے تھے، جیسے کہ آج کل وہاں کے حالات ہیں، اور ہر طرف لاشیں ہی لاشیں تھیں۔ اس نے کہا یہ آبادی جو ہلاک ہو چکی ہے، اسے اللہ کس طرح دوبارہ زندگی بخشے گا؟ اس پر اللہ نے اس کی روح قبض کر لی اور وہ 100 برس تک مردہ پڑا رہا۔ پھر اللہ نے اسے دوبارہ زندگی بخشی اور اسے پوچھا بتاؤ کتنی مدت پڑے رہے؟ اس نے کہا 1 دن یا چند گھنٹے رہا ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، تم 100 برس اسی حالت میں گزر چکے ہو۔ اب ذرا اپنے کھانے اور پانی کو دیکھو، اس میں ذرا تبدیلی نہیں ہوئی، یعنی وہ خراب نہیں ہوا۔ دوسرا ذرا اپنے گدھے کی طرف دیکھو، اس کی ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی تھیں، اور یہ ہم نے اس لیے کیا ہے کہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دینا چاہتے ہیں۔ پھر دیکھو کہ ہڈیاں اس پنجر کو ہم کس طرح اٹھا کر گوشت پوش چڑھاتے ہیں، یعنی وہ جو گدھے کی ہڈیاں تھیں، پنجر تھا، اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دوبارہ گوشت چڑھایا۔ اس طرح جب حقیقت اس کے سامنے بالکل نمایاں ہو گئی تو اس نے کہا میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دوبارہ گدھا زندہ کر دیا اور پھر وہ گوشت بھی چڑھ گیا ہڈیوں کے اوپر اور وہ صحیح سلامت ہو گیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آ رہا ہے، کہا جا رہا ہے، اور وہ واقعہ بھی پیش نظر ہے جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میرے مالک مجھے دکھا دے تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ فرمایا کیا تو ایمان نہیں رکھتا، یعنی یقین نہیں ہے تمہیں؟ اس نے عرض کیا ایمان تو رکھتا ہوں مگر دل کا اطمینان چاہتا ہوں۔ فرمایا اچھا تو 4 پرندے لے لے اور ان کو اپنے سے مانوس کر لے، پھر ان کا ایک ٹکڑا ایک پہاڑ پر رکھ دے، پھر ان کو پکار، وہ تیرے پاس دوڑے چلے آئیں گے۔ خوب جان لے کہ اللہ نہایت با اقتدار اور حکیم ہے، یعنی سر، ٹانگے، جسم کے حصے ان کے الگ الگ کر لے، اور پھر ہر پہاڑ پر اس کے مختلف حصے رکھا، پھر تو نے جس نام کے ساتھ ان کو تو بلاتا تھا اسی طرح سے بلا، وہ بھاگتے ہوئے تیرے پاس دوڑتے ہوئے بل کر آ جائیں گے، کیونکہ اڑ کر آئیں گے تو پتہ نہیں چلتا نا کہ یہ وہی پرندہ آیا ہے جڑ کے، لیکن وہ دوڑتے ہوئے آئیں گے، پہلے جڑیں گے، پورا ایک پرندہ بنیں گے، پھر دوڑ کر آ جائیں گے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کے خرچ کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک دانہ بویا جائے اور اس میں سے 7 بالیاں 7 خوشے نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں۔ اسی طرح اللہ جس کے عمل کو چاہتا ہے اسے بڑھا چڑھا کر واپس لوٹاتا ہے، وہ فراخ دست بھی ہے اور علیم بھی ہے، یعنی اللہ کے ہاں اجر میں کوئی کمی نہیں ہے۔ ایک نیکی کا اجر 10 گنا ملتا ہے، اور اللہ چاہے تو اجر بڑھا کر 700 گنا یا احد کے پہاڑ کے برابر کر دے۔ جو لوگ اپنے بال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور خرچ کر کے پھر احسان نہیں جتاتے اور نہ ہی دکھ دیتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے کسی رنج اور خوف کا موقع نہیں ہے۔ ایک میٹھا بول اور کسی ناگوار بات پر ذرا سی چشم پوشی اس خیرات سے بہتر ہے جس کے پیچھے دکھ ہو، یعنی اگر کسی کی مدد نہیں کر سکتے، اسے مال نہیں دے سکتے یا کوئی بھی ضرورت کی چیز نہیں دے سکتے، تو کہا جا رہا ہے کہ اسے اذیت بھی نہ دو ڈانٹ ڈپٹ کر کے، بلکہ خوبصورت بات کر لو، اچھی بات کر لو، اس کا دل خوش کر دو۔ اللہ بے نیاز ہے اور بردبار ہے، اس کی صفت ہے۔ اے ایمان لانے والو، اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور دکھ دے کر اس شخص کی طرح خاک میں نہ ملا دو جو اپنا بال محض لوگوں کے دکھاوے کو خرچ کرتا ہے اور نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے نہ آخرت پر۔
یعنی دکھاوے کے لیے صدقہ کرنے والے کو کہا جا رہا ہے کوئی اجر و ثواب نہیں ملتا، نہ ہی دنیا میں اس صدقہ خیرات کی وجہ سے کوئی خیر و برکت آتی ہے، اور نہ ہی آخرت میں کوئی اجر ملتا ہے۔ مسند احمد میں ہے جس نے دکھاوے کا صدقہ کیا اس نے شرک کیا۔ ہاں، زکوٰۃ دکھا کر دے سکتے ہیں تاکہ دوسروں کو بھی ترغیب ملے۔ اس کے بعد اس کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چٹان تھی۔ یہ کون ہے؟ جو مال لوگوں کے دکھاوے کو خرچ کرتا ہے اور مطلب اخلاص نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ پر اور آخرت پر ایمان بھی نہیں ہوتا۔ کہا جا رہا ہے اس کے خرچ کی مثال ایسے ہے جیسے ایک چٹان تھی جس پر مٹی کی تہ جمی ہوئی تھی، اس پر جب زور کی بارش برسی تو ساری مٹی بہہ گئی اور صاف چٹان کی چٹان رہ گئی، یعنی کچھ بھی نہ ہوگا، کیونکہ نیت صحیح نہیں تھی، اخلاص نہیں تھا، لہٰذا قبولیت بھی نہیں ہوگی۔ ایسے لوگ اپنے نزدیک خیرات کر کے جو نیکی کماتے ہیں اس سے کچھ بھی ان کے ہاتھ نہیں آتا، یعنی کوئی اجر و ثواب، کوئی دنیا کی خیر و برکت انہیں نہیں ملتی، اور کافروں کو سیدھی راہ دکھانا اللہ کا دستور نہیں ہے، بخلاف اس کے جو لوگ اپنے مال محض اللہ کی رضا جوئی کے لیے دل کے پورے یقین اور قرار کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، یعنی اخلاص نیت کے ساتھ صدقہ خیرات کرتے ہیں، ان کے خرچ کی مثال ایسے ہے جیسے کسی بلند درم زمین پر ایک باغ ہو، یعنی ایک باغ ہو جس کی زمین بہت ہی بلند ہو اور نرم بھی ہو، اگر زور کی بارش ہو جائے تو دگنا پھل آئے گی، یعنی زیادہ پھل آئے گا اخلاص کے ساتھ۔ اسی طرح اگر صدقہ خیرات دیں گے تو اجر بھی اسی طرح دگنا ملے گا، کئی گنا ملے گا، اور اگر زور کی بارش نہ بھی ہو تو ایک ہلکی پھوار ہی اس کے لیے کافی ہوتی ہے۔ تم جو کچھ کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے۔ یہاں یہ بھی بتانا مقصود ہے کہ اگر ہم اخلاص کے ساتھ بہت ہی قربانی کر کے دیں تو پھر بھلے وہ صدقہ خیرات جو ہے بہت تھوڑا سا ہی ہو، لیکن اپنے اخلاص کی وجہ سے، قربانی کے جذبے کی وجہ سے اس کا اجر بے شمار ہوگا۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے پاس ایک ہرا بھرا باغ ہو، نہروں سے سیراب، کھجوروں اور انگوروں اور ہر قسم کے پھلوں سے لدا ہوا ہو، اور وہ عین اس وقت ایک تیز آندھی کی زد میں آ کر جل جائے جبکہ وہ خود بوڑھا ہو اور اس کے بچے بہت چھوٹے ہوں، یعنی کسی لائق نہ ہو؟ یہ ایک مالدار شخص کی مثال ہے جو اللہ کی اطاعت کرتا رہتا ہے، پھر اللہ شیطان کو اس پر غالب کر دیتا ہے، وہ گناہ میں پڑ جاتا ہے، اس طرح اس کی عمر بھر کی نیکیاں جو ہیں وہ ضائع ہو جاتی ہیں۔ کہا جا رہا ہے اس شخص کی مثال اس بوڑھے شخص کی مانند ہے جس نے ساری زندگی اپنے باغ کو ہرا بھرا کرنے میں لگا دی، کھجوروں، انگوروں اور ہر قسم کے اس نے پھل اگائے، نہروں سے اس کو سیراب کیا، عین بڑھاپے کے وقت جب بچے چھوٹے ہوں اس کا باغ ایک تیز آندھی کی وجہ سے تباہ و برباد ہو جائے اور بچے چھوٹے ہوں، اگانے کے بھی قابل بھی نہ ہوں۔ اس طرح اللہ اپنی باتیں تمہارے سامنے بیان کرتا ہے، شاید کہ تم غور و فکر کرو۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو مال تم نے کمائے ہیں اور جو کچھ ہم نے زمین سے تمہارے لیے نکالا ہے اس میں سے بہتر حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، ایسا نہ ہو کہ اس کی راہ میں دینے کے لیے بری سے بری چیز چھانٹنے کی کوشش کرنے لگو، حالانکہ وہی چیز اگر کوئی تمہیں دے تو تم ہرگز لینا پسند نہ کرو، یعنی پھر تم اسے لینا گوارا نہ کرو، الا یہ کہ اس کو قبول کرنے پر تم چشم پوشی کر جاؤ۔ یہاں یہی کہا جا رہا ہے کہ اگر اللہ کی راہ میں کوئی چیز دینی ہے، فرض کرے جانور قربان کرنا ہے، تو یہ نہ کرو کہ جی سستا سا کمزور مریل سا جانور لے لو، اور اگر کوئی اللہ کی راہ میں کپڑے دینے ہیں تو پھٹے پرانے بدبودار جو یعنی دیتے ہوئے بھی شرم آنی چاہیے وہ تم دو۔ اسی طرح سے یہ نہ کرو کہ پھل جو ہیں وہ کچے ہیں یا خراب ہونے لگے ہیں تو پھر آپ نے نوکروں کو بانٹنے شروع کر دیے، اس سے پہلے آپ نے سنبھال کے رکھے۔ دیکھیے صدقہ خیرات کرنے سے بلائیں ٹلتی ہیں، مصیبتیں دور ہوتی ہیں، خیر و برکت آتی ہے، مال کی حفاظت ہو جاتی ہے، اور سب سے بڑی بات اللہ راضی ہو جاتا ہے اور دل میں سکون اور اطمینان آ جاتا ہے، خوشی آ جاتی ہے،
اور انسان غم و خوف سے آزاد ہو جاتا ہے، اور آخرت کے لیے جو بھی ہم دوسروں کو اللہ کی راہ میں دیتے ہیں وہ جمع بھی ہو جاتا ہے۔ کہا جا رہا ہے تمہیں جان لینا چاہیے کہ اللہ بے نیاز ہے، یعنی اللہ کو تو تمہاری ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، اور اللہ بہترین صفات والا ہے۔ شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے، یعنی وہ تمہارے دل میں وسوسے ڈالتا ہے کہ نہ دو، غریب ہو جاؤ گے، بچا کے رکھو، کل کیا کھاؤ گے، اور شرمناک طرز عمل اختیار کرنے کی شیطان ترغیب دیتا ہے، مگر اللہ تمہیں اپنی بخشش اور فضل کی امید دلاتا ہے۔ اللہ بڑا فراغ دست اور دانا ہے، جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، اور جس کو حکمت ملی اسے حقیقت میں بہت بڑی دولت مل گئی۔ ان باتوں سے صرف وہی سبق لیتے ہیں جو دانش مند ہوتے ہیں۔ حکمت ہے عقل اور شعور کی پختگی، صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرنا، اور یہ کہاں سے ملتی ہے؟ یہ قرآن سے ملتی ہے، اچھی صحبت سے ملتی ہے، دینی مجلس سے ملتی ہے، اچھے لوگوں سے مل کر ان کے ساتھ رہ کر ملتی ہے۔ تم نے جو بھی خرچ کیا ہو اور جو نظر بھی مانی ہو، اللہ کو اس کا علم ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اگر اپنے صدقات علانیہ دو تو بھی اچھا ہے، جیسے واجبات ہوتے ہیں، زکوٰۃ فرض ہے نا، دکھا کر دیں تو دوسروں کو بھی ترغیب ملتی ہے، لیکن اگر چھپا کر حاجت مندوں کو یعنی سفید پوش لوگوں کو، ضرورت مندوں کو دو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ تمہاری بہت سی برائیاں اس طرز عمل سے مٹ جاتی ہیں، یعنی یہ جو صدقہ خیرات ہے یہ تمہاری برائیوں کو، کمی کوتاہیوں کو دور کر دیتا ہے، تمہارے لیے اپنی اصلاح کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو بہرحال اس کی خبر ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، تمہارے تمام اعمال کو وہ جانتا ہے۔ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، لوگوں کو ہدایت بخش دینے کی ذمہ داری تم پر نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ کر قیامت تک کے مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے، ہدایت تو اللہ ہی جسے چاہتا ہے بخشتا ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کافر رشتہ داروں کو اب ہم مزید صدقہ و خیرات نہیں دیں گے، ان کی مدد نہیں کریں گے، تو ہدایت جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ تو میں دیتا ہوں۔ زکوٰۃ اگرچہ مسلمانوں کو دینی ہوتی ہے، لیکن صدقہ خیرات جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے، اور خیرات میں جو مال تم خرچ کرتے ہو وہ تمہارے اپنے لیے بھلا ہے، یعنی خرچ کرو گے تو تمہاری ہی بھلائی اس میں پوشیدہ ہے۔ آخر تم اسی لیے تو خرچ کرتے ہو کہ اللہ کی رضا حاصل ہو، تو جو کچھ مال تم خیرات میں خرچ کرو گے اس کا پورا پورا اجر تمہیں دیا جائے گا، یعنی 700 یا احد کے پہاڑ کے برابر بڑھا چڑھا کر، اور دنیا میں بھی خیر و برکت آئے گی، اور تمہاری حق تلفی ہرگز نہیں ہوگی، یعنی دیتے وقت دل چھوٹا نہ کرو۔ خاص طور پر مدد کے مستحق وہ تنگ دست لوگ ہیں، جیسے کہ صحاب صوفہ تھے، علماء تھے، یعنی جو اللہ کے کام میں ایسے گھر گئے ہیں کہ اپنی ذاتی کسب معاش کے لیے زمین میں کوئی دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے، یعنی تجارت کرنے کے لیے وقت نہیں ہے، انہوں نے اپنی زندگی، اپنا سارا وقت جو ہے وہ دین کی سربلندی کے لیے وقف کر دیا ہے۔ کہا جا رہا ہے ان کی خودداری دیکھ کر نا واقف آدمی گمان کرتا ہے، یعنی جو ان کو نہیں جانتا وہ ان کو دیکھ کر یہ سمجھتا ہے کہ یہ خوشحال ہیں، کیونکہ وہ سفید پوش ہوتے ہیں، لپٹ لپٹ کر نہیں مانگتے، بہت ہی خوددار ہوتے ہیں، تم ان کے چہروں سے ان کی اندرونی حالت پہچان سکتے ہو، مگر وہ ایسے لوگ نہیں ہیں کہ لوگوں کے پیچھے پڑھ کر کچھ مانگے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، ان کی مدد میں جو کچھ مال تم خرچ کرو گے وہ اللہ سے پوشیدہ نہیں رہے گا، یعنی تم ان کی جو بھی سفید پوش لوگوں کی مدد کرو گے، چھپا کر دو گے، وہ لوگوں سے تو چھپا رہے گا لیکن اللہ سے چھپا نہیں رہے گا۔ تمہارے اس اخلاص کی وجہ سے، اور تم ان کی سفید پوشی کی وجہ سے ایسا کر رہے ہو، اس کا بھی اجر ملے گا۔ پارہ نمبر 3 کا پہلا ربع سورۃ البقرہ کی آیات 253 سے 273 تک ہے۔ آئیے جانتے ہیں ہم نے اپنے عمل کے لیے کیا سیکھا۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 253
سے ہم نے یہ سیکھا کہ انبیاء کرام کو فوقیت یا فضیلت دینا صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کام ہے. کسی انسان کو اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ کسی رسول کو کسی دوسرے پر فوقیت دے یا کسی ایک کا انکار کرے، کیونکہ ایک کا انکار سب انبیاء کرام کا انکار ہوتا ہے. اسی آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جبراً سب کو توحید پر نہیں رکھا، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب کو آزادی اور اختیار دیا ہے. اور یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مشیت اور حکمت ہے کہ انسان دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے. دیکھنا یہ مقصود ہے کہ وہ اپنی مرضی اور اختیار سے کون سا راستہ چنتا ہے، ہدایت کا، توحید کا یا گمراہی کا، شرک کا. آیت نمبر 254 ہمیں انفاق کرنا ہے، یعنی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا ہے، دین کے فروغ کے لیے، دین کے دفاع کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے. یہی انفاق جو ہے وہ آخرت میں کام آئے گا. آیت نمبر 255 آیت الکرسی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خوبصورت تعارف کروایا جا رہا ہے. قرآن کی سب سے عظمت والی یہ آیت ہے، سب آیات کی سردار ہے. ہر نماز، فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے والا جنت میں جاتا ہے، اور سونے سے پہلے پڑھا جائے تو ایک فرشتہ حفاظت کرتا ہے، نگہبان مقرر ہو جاتا ہے. آیت نمبر 257 ہمیں دنیا کے تمام کمزور سہاروں کو چھوڑ کر صرف ایک اللہ کا مضبوط سہارا تھامنا چاہیے. اللہ کا سہارا بالعروۃ الوثقی ایک مضبوط سہارا ہوتا ہے. اللہ کے علاوہ سب سہارے کمزور ہوتے ہیں، مفاد کے ہوتے ہیں، وقتی ہوتے ہیں. آیات 258، 259 اور 260 سے ہم نے یہ سیکھا عمل کے لیے کہ زندگی موت کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے. کائنات کا سارا نظام اللہ سبحانہ تعالیٰ چلا رہے ہیں، اور جس رب نے ہمیں پہلی بار پیدا کیا ہے، پہلی دفعہ جس نے ہم تھے ہی نہیں پیدا کیا، وہ قیامت کے دن دوبارہ زندہ کرنے اور پھر حساب کتاب لینے پر قادر ہے. لہٰذا ہمیں صرف ایک اللہ پر ایمان لانا چاہیے، آخرت کے دن پر ایمان لانا چاہیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی چاہیے، اور اللہ کو راضی کرنے والے کام کر کے آخرت کی تیاری کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین توفیق عطا فرمائے. آیت نمبر 261 سے لے کر 273 تک سے ہم نے عمل کے لیے یہ سیکھا، یعنی ان آیات میں یہ بتایا گیا ہے کہ مال کا خرچ کرنا خواہ اپنی ضروریات پر ہو یا اپنے بال بچوں، رشتہ داروں، سفید پوشوں اور غربا، مساکین، محتاجوں پر خرچ کیا جائے یا دین کی اشاعت اور جہاد کے مقاصد کے لیے خرچ کیا جائے، اس کا اجر رب کے پاس محفوظ ہوتا ہے. بے شمار اللہ سبحانہ تعالیٰ اجر عطا فرمائیں گے، اور دنیا اور آخرت میں کئی گنا بڑھا کر اس کا بدلہ دیا جائے گا. دنیا میں بھی خیر و برکت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ مال میں کئی گنا اضافہ کر کے اسے لٹائیں گے، اور سب سے بڑی بات اس کے لیے کہیں بھی خوف و رنج نہ ہوگا. ہاں، شرائط یہ ہیں کہ اخلاص کے ساتھ دیا جائے، صرف اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا جائے، یعنی کوئی بھی ریاکاری اور دکھاوا نہ ہو، دے کر احسان نہ جتایا جائے، کچھ ایسا ویسا کہہ کر اذیت نہ دی جائے، اور اللہ کی راہ میں اچھا مال دیا جائے. اللہ کو چیز دے رہے ہیں نا تو وہ دی جائے جو کہ واقعی دینے کے قابل ہو، ردی اور ناکارہ چیز نہ دی جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ان آیات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے موقع محل کے مطابق کبھی ہم صدقہ خیرات اعلانیہ بھی کر سکتے ہیں اور چھپا کر بھی دیا جا سکتا ہے. جیسے کوئی سفید پوش ہے تو چھپا کر دیں. ترغیب کی نیت ہو، جیسے زکوٰۃ دینی ہے یا سیلاب، جنگ یا زلزلے وغیرہ کے لیے متاثرین کو دینا ہے، تو سب کو دکھا کر دیں تاکہ دوسروں کو بھی ترغیب ملے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بہترین عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین اللہم آمین.